کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ گناہوں کی تو خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ سمجھنے کی بھی ایک وجہ ہے جو آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم احادیث سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے۔ یہ حدیث ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعے کی برکت سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عمرے کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں۔ حج کی برکت سے انسان یوں ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی اس نے جنم لیا ہے۔ یہ سب احادیث طیبہ ہیں، برحق ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ان میں امید ہے، امید کے چراغ روشن ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سہارا ملتا ہے، نیکیوں کا شوق ملتا ہے۔ الصادق المصدوق کے ارشادات و فرمودات ہیں۔ مسئلہ ان میں نہیں ہے، مسئلہ ہم میں ہے کہ ہم ان احادیث کا مطلب یہ سمجھتے ہیں یا شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر اپنی طرف سے یہ مطلب ڈال دیتا ہے، اچھا اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اب تک کیے تھے وہ تو معاف ہو گئے، تو اب دوبارہ کر لیتے ہیں، اگلے سال رمضان کے روزے پھر رکھیں گے اور پھر معاف ہو جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب ملے، غریبوں پہ ظلم کا کوئی معاملہ تھا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ غریبوں پہ ظلم اور یہ سارا مسئلہ اور ناجائز قبضے اور ناجائز مقدمے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو صف اول کے نمازی ہیں، آپ حیران ہوں گے اس شخص نے جو مجھے جواب دیا، اس سے یہ بات آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ شیطان کہاں کہاں سے حملے کرتا ہے اور کیسے کیسے حملے کرتا ہے۔ اس نے کہا آپ ہی تو حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، اور عمرے کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں تو ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، جو کرتا ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو لوگ اس معافی کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ تو معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک جو میں نے اعظم مارکیٹ کی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے سودا بیچا تھا، وہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو وہ معاف ہو گیا، اب میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں، عصر کی پڑھوں گا وہ معاف ہو جائے گا، عصر کے بعد پھر اسی ڈگر پہ جاؤں گا، مغرب پڑھوں گا تو پھر معاف ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم نے نیکی کو نیکی نہیں سمجھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک لفظ بول رہا ہوں، اس تصور کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے نماز کو گناہوں کا لائسنس سمجھا ہے۔ ہم نے عمرے کو یہ تصور دیا ہوا ہے کہ عمرہ حقوق العباد میں حق تلفی کے لیے ایک NOC ہے کہ اس نے عمرہ کر لیا، اب جو چاہے کرے۔ حج کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ جو میں ظلم و ستم کر رہا ہوں اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ تو حاجی ہے نا، تو آپ کے لیے تو خیر ہے۔ کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ ایک تو گناہوں کی معافی میں غلطی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے اکثر علماء ان احادیث کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ گناہ چھوٹے چھوٹے معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ چھوڑ کے توبہ نہیں کرتا۔
دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، حقوق اللہ والے گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد والے گناہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندوں کے حق واپس نہیں کیے جاتے۔